نسل در نسل کے جمود کو توڑ کر اللہ کے راستے پر استقامت سے چلنے کا شعوری فیصلہ کر کے ارادہ کر کے جہاں بیٹھتے ہیں، خواہش اس بات کی ہے کہ اللہ ہماری ان کاوشوں اور کوششوں کو قبول کرے، اور تربیت کی نشست جو اس انداز میں سواری سجائی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ایسے نفوس پیدا ہوں جو اللہ کے دین کو نہ صرف صحیح انداز میں سمجھنے کا حق ادا کریں بلکہ اس پر چل کر دیگر لوگوں کے لیے راہ استوار کرنے کا سبب قرار پائیں۔ بلا شبہ یہ عملی جد و جہد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح گزشتہ رات کی نشست میں دو طبقوں کو اجاگر کیا گیا، دو نفوس کے ذریعے، ایک وہ جو ہر حال میں پازیٹو رہتے ہیں، مثبت رہتے ہیں، وہ اللہ کے انبیاء اور مقربین کے راستے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ جو ہر حال میں ناشکری کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ شکر گزاری کو بھول کر خالصتاً شکوے شکایات اور اللہ کی عطا کردہ نوازشات کو بلا کر اپنی میں اور اپنی ہونے کے ثبوت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں اللہ کے انبیاء نے، آل اللہ نے اپنی نفی کو شعار بنایا، اور اللہ کی قربت اپنی نفی کے بدون ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوں؟ ایک کی جب نفی ہوتی ہے تو دوسری ظاہر ہوتی ہے، اور یہی اہل اللہ کا، اللہ کے انبیاء کا، اللہ کے دوستوں کا جب ہم بغور گہری نظر کے جب ہم سادہ مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے دور میں، ہر ولی نے اپنے دور میں اپنی ذات کی نفی کی اور اللہ کے کردار اور خلاقیت کو نمایاں کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس صبح کی نشست کے حوالے سے ہماری نشستوں کو، اور بہت ہی خوش آئند بات اور دل کے اطمینان کی بات ہے کہ شرکائے مجلس کے دلوں میں، ان کی زبانوں پر وہ کلمات آنے لگے ہیں جو عرفان ذات اللہ کی پہچان کی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو گزشتہ معمول کے مطابق گزشتہ رات کی نشست کو مزید شرح و بسط کے ساتھ سمجھنے، سوالات اور اشکالات کو دور کرنے، اور اپنی علم اضافے کے لیے جو یہ نشست ہم سجاتے ہیں اس کے اظہار کا موقع دیا جاتا ہے، اور ہر شریک مجلس کو اس میں اپنا حصہ ملانے کا جو ہے وہ اندیا اشارہ دیا جاتا ہے، تاکہ چراغ سے چراغ جب جلتا ہے تو ماحول میں مزید روشنی پیدا ہوتی ہے، اور مقصد ہی یہی ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، جب علم آتا ہے تو ظلمت مٹ جاتا ہے، جب انکساری آتی ہے تو تکبر مٹ جاتا ہے۔ اس کی نشست بغیر تربیت کے کیسے ممکن ہے کہ ہم اس مقام کو پہنچ سکیں؟ یہ بھی اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ اس راستے پر چل کر ہم اللہ کی پہچان اور اللہ کے دوستوں سے قربت، جنہوں نے چل کے دکھایا ہے، انہی کی پیروی کرنا ہے۔ کیا قرآن میں بار بار یہ سبق ہمیں نہیں ملتا کہ ہم وہ راستہ مانگتے ہیں چلنے کے لیے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے؟ یہ انعام یافتہ لوگوں سے قربت اختیار کرنے کا شعوری عمل ہے جو اس لمحات میں یہاں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شرکائے مجلس کی مناسبت سے، جیسے آصف کامران چلپی صاحب سفر عمرہ پر روانہ ہو رہے ہیں آج کے دن، جمعے کے دن، اس حوالے سے ان کی شرکت آج نہ ہو سکی، مگر بہرحال وہ ہم شریک مجلس ہیں کیونکہ ہم پیالہ اور ہم نوالا ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ہمارا علم سب کے لیے برابر انداز میں تقسیم ہوتا ہے۔ جس کا جتنا ظرف ہے فی الحال، آئندہ بھی جس کا جتنا ظرف ہوگا، جتنی گہرائی ہوگی، جتنی لگن و طلب ہوگی، وہ اتنا حصہ پاتے چلے جائیں گے۔ تو میں درخواست گزار ہوں ہمیشہ کی طرح دائیں جانب سے سلمان ریاض صاحب سے گزشتہ نشست کے حوالے سے جو نکات، جو سوالات، جو باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، آپ انتہائی احسن انداز میں بیان کرتے ہیں، ٹھہر کر تحمل کے ساتھ ان کو بیان کیجیے، تاکہ دوسرے شرکا بھی اس سے شناسی و خدا شناسی کا راستہ ہے۔ اور مقصد حیات بھی یہی ہے، ہر کے خود بے شناخت یزداں را شناخت، جو خود کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا۔ بے شمار حوالے سنے ہم نے ماضی میں بھی کہ ہمارے وجودوں میں
خون کی بھی رگیں ہیں اور پیپ کی بھی رگیں ہیں اور سفرے کی بھی رگیں ہیں، سانس کی نالیاں الگ ہیں، غذا کی نالیاں سب الگ الگ ہیں۔ ان تمام الگ کو بیلنس کر کے کون چلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے، وہ اس کے نقائص و خوبیوں سے واقف ہے۔ اسی لیے اللہ یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو میں جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ فرشتے بھی نہیں جان سکتے، کیونکہ اللہ نے یہ تمام خصوصیات آدم اور اولاد آدم کو تفاوض کی ہیں، اور ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم محدودیت سے نکل کر وسط کے راستے پر سفر کرتے ہوئے اس کی پہچان کا حق ادا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ من حمدات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ شب قطب الاقطاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی پہچان کے حوالے سے انسان کی پہچان کو اجاگر کرنے کے لیے جو ایک ہمیں حکایت سنائی، جس کی ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ الفاظ کی مثال جو ہے وہ چراغ کی مانند ہوتی ہے، اور معنویت کی مثال جو ہے وہ روشنی کی مانند ہوتی ہے، کہ چراغ اگر رکھا رہے اس کے اوپر محنت نہ کی جائے تو وہ روشنی پھیلانے لائق جیسا نہیں ہو سکتا، جب اس میں محنت کی جاتی ہے تو چراغ جو ہے ماحول کو روشن کرتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ ہمیں حکایت سنائی کہ ایک بادشاہ جس نے 2 غلاموں کو خریدا، تو اس میں ایک رومی تھا اور ایک حبشی تھا۔ تو جب وہ ان کو لے کر آیا ایک جوڑی کے طرح ان دونوں کا سودا ایک ساتھ ہوا، تو جب وہ لے کر آیا تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ ان دونوں کو آزمایا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی بادشاہ جو ہے وہ شعور کی منزل پر تھا کہ اس نے یہ تو سوچا کہ آزمایا جائے، لیکن اس نے یہ بالکل نہیں کیا کہ ظاہری طور پر دیکھ کے ان کو آزمایا جائے۔ تو اس نے جب امتحان لیا، پہلا امتحان لیا، جب وہ حبشی غلام کے پاس گیا اور رومی سے کہا کہ جاؤ تم جا کے تیار ہو جاؤ، تو اس حبشی سے یہ کہنے لگا کہ آؤ میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک یہ نقطہ علاج کرتا ہوں، تو ہم بھی جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوتے ہیں تو ہم جو ہے روحانی، نفسانی اور جسمانی زنجیروں میں جو ہم جکڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا علاج جو کرتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں، جو ان زنجیروں سے ہمیں آزاد کرواتے ہیں جو ہمیں نہیں نظر آتی ہیں۔ تو جب اس بادشاہ نے حبشی غلام سے یہ کہا کہ جو رومی غلام ہے وہ تمہاری بہت برائیاں کرتا ہے اور تمہیں ایسا کہتا ہے، تمہیں دوغلا کہتا ہے، تو تمہاری خوب برائیاں کرتے، تو اس نے بالکل صبر اور تحمل کے ساتھ یہ جواب دیا کہ جو اس نے فرمایا وہ بالکل درست فرمایا ہے۔ یہاں پہ اس کی ادائیگی میں جو صبر تھا، اس نے یہاں پہ صبر کیا اور پردہ پوشی کی۔ صبر اور پردہ پوشی دونوں ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جب صبر کا وزن ہمارے ترازو میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مولانا فرماتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے عیبوں کو نہیں دیکھتے، جب ہم ان کے عیوب کو چھپاتے ہیں، ان کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نور میں جو ہے ہم اپنا چہرہ دیکھنے جیسے بن جاتے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں جب یہ ساری باتیں اس بادشاہ نے جو ہے اس دوسرے غلام سے کی جو کہ رومی تھا، وہ ظاہری طور پر تو بہت اجلا تھا، لیکن باطنی طور پہ وہ بہت گدلا تھا۔ تو جب بادشاہ نے بتایا کہ اس غلام نے جو ہے تمہاری بہت برائیاں کی، تو اس سے بالکل بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے صبر نہ ہوا، اور اس نے بالکل پردہ پوشی نہ کی، اور جو ہے وہ غصے میں کہنے لگا کہ وہ جب میرے ساتھ ہوتا تھا تو وہ گوبر بھی کھا لیا کرتا تھا۔ تو جب یہاں پہ اس نے عجلت پسندی کا راستہ اختیار کیا جو کہ شیطانی راستہ ہے، اور جو حبشی غلام تھا اس نے صبر کا راستہ اختیار کیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حبشی غلام کو میں تمہارا سردار متعین کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے پیش کی کہ الانسان تحت اللسان، کہ انسان جو ہے وہ زبان کے نیچے ہوتا ہے۔ جیسے ہی اپنی گفتگو کی ابتدا کرتے تو ظاہر ہو جاتا ہے یہ مرد ہے یا پھر گرد ہے۔ تو جیسے اگر ہم جو ہے پیاز اور لہسن کھا کے کسی بڑی مجلس میں جائیں تو ان کی بدبو جو ہے وہ خود ہی بتا دیتی کہ اس شخص نے پیاز اور لہسن کھایا ہے۔ اور جب عز اللہ گفتگو کرتے تو ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام جو ہے زبور کے
کی تلاوت کرتے تو وہ اس طرح دلوں پر اثر انداز کرتی کہ جو آپ بیان کرتے لوگ اس عالم میں تشریف لے جاتے. صحیح صحیح صحیح. اور دوسری جانب آپ نے دوسرا پوائنٹ ایک بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کر سکو اور میرے جود و کرم کو دیکھ سکو. ہم جو ہے پہلے مرحلے میں عالم لطیف میں اللہ تعالیٰ کے پاس تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عالم میں بھیجا تو پہلے مرحلے میں تو ہم اس عالم میں آنے کے لیے راضی نہ تھے، لیکن جب ہم اس عالم میں آئے تو اس بات کی طرح ہو کے رہ گئی جو صرف ایک باورچی خانے میں آ کے گرا اور اس کے پر کاٹ کے اس میں محدود کر دیا گیا. تو ہم جب اس عالم میں آئے تو ہم جو ہے اسی عالم کے ہو کے رہ گئے، جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اگر اس عالم میں آئے ہیں تو ہم آدم علیہ السلام کی طرح گریہ وزاری کرتے، ہم اس بانسری کی طرح نغمگی سے جو ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہوتے، ہم جو ہے ستون حنانی کی طرح اس بچے کی طرح بلبلا کر روتے کہ ہمیں جو ہے ہمیں ہمارے اصل سے دور کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ، خود بات ہے ماشاء اللہ. کیونکہ مولانا ہم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں، بس ایک گزرنے کی جگہ ہے. سبحان اللہ، بہت سی بات. یہاں کا سفر صرف اتنا ہے کہ ایک گھوڑے سے اتر کے ہم نے کشتی پہ سوار ہونا ہے. صحیح. گھوڑا جو ہے وہ کثیف عالم کی مخلوق ہے اور کشتی جو ہے وہ لطیف عالم کی سواری ہے. کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے، بہت ماشاء اللہ. جیسے مولانا فرماتے ہیں کہ اے برادر تو ہما اندیشہ یہ ماں بقا تو استخاو ریشہ یہ، کہ اے میرے بھائی تم صرف ایک فکر ہو، باقی جو بھی ہے وہ صرف ہڈی اور گوشت ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ جیسے مولانا فرماتے ہیں کہ فکر آباشد کے بک شاید رہے. کیا بات، خوبصورت بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فکر آباشد کے بک شاید رہے، راہ آباشد کے بیش آمد شہے. کیا بات. کہ فکر اس بات کی رہے کہ راستہ مل جائے، اور راستہ وہ مل جائے جس سے شاہ سے ملاقات ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہ جو ہے ہماری شاہ سے ملاقات جو ہے وہ ہماری فکر ہی کروا سکتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہماری فکر کی بھی فکر پہ بھی بندش ہے تو اس کا بھی راستہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تمہاری فکر رک گئی ہے تو تم اپنے ذکر کا پہیہ شروع کر دو. صحیح. اس ذکر کے پہیے سے یہ ہوگا کہ ہماری فکر جو ہے اگلے مرحلے میں جائے گی اور جو ہے ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹنے جیسے بن سکیں گے. سبحان اللہ، خوبصورت بات، ماشاء اللہ. پھر ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ اور بتایا آپ نے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری تخلیق جو ہے وہ سب سے کم تر چیز یعنی مٹی سے کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا ایک مٹی سے تخلیق کیا تو فرشتے جانتے کہ یہ آپ نے کیا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اگر ہم اس مٹی کو دیکھیں تو یہ مٹی جو ہے بظاہر ہمارے لیے وہ مردہ ہے اور اتنی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں آس پاس زمینوں پہ جو ہے وہ مٹی ہر لمحے جو ہے گری رہتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس میں سب سے کم ترین چیز سے تخلیق کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سب سے بڑھ کر اپنا نور بھی جو ہے اس مٹی میں جو ہے پھونکا. تو اس نور کو جب ایکٹیو کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کا جسم جو ہے وہ روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اس طرح روشن ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کے ماحول کو روشن کرنے جیسا بن جاتا ہے. اور مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے اس وجہ سے تخلیق کیا کیونکہ جتنے بھی پھول ہوتے ہیں وہ مٹی پہ ہی لگتے ہیں نہ کہ پتھروں پہ. ماشاء اللہ. اور سب سے بڑی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ اس مٹی سے تخلیق کیے ہوئے ہی اب کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروا دی، جبکہ جو فرشتے ہیں جو کہ نوری مخلوق ہے ان کی بھی ایک حد ہے، ان کی بھی ایک رسائی ہے. اس مقام سے بڑھ کے اس مقام سے آگے آپ نہیں جا سکتے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لے کے گئے اور آپ کو جو ہے تمام تر آسمانوں کی اور تمام تر جو ہے مقامات کی آپ نے سیر کروائی. ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا کنکلوڈ کیا آپ نے. بنیادی طور پہ مقصد بھی یہی ہے کہ تیاری جیسے کم وقت میں کیا آپ نے، رات کو بیان کو کم 1 بجے کے بعد ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں اور پھر 5 بجے پھر دوبارہ بیٹھے ہیں. تو اسی دوران میں
اگر ہم صرف کرنا یہ ہے آئندہ کے لیے بھی کہ مکمل اسی ماحول میں رہنا ہے اور یہیں سے ریفرنسز کو شامل کرنا ہے. آپ نے 2-3 مقامات سے جو مثنوی بیان کی گئی ماضی میں وہ آپ کو یاد تھے، ازبر تھے، اور آپ نے کنیکٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ان کو جوڑا. جب آپ نے ان کو جوڑا تو ایک مضمون سا بن گیا کہ وہ شروع کہیں سے ہوا اور اس کی انتہاؤں کو اس نے چھوا. یہی احسن طریقہ ہے اور ماشاءاللہ الفاظ کی بنت اور استعمال کا طریقہ بھی بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. صرف یہ ہے کہ ادائیگی میں تھوڑا سا سلو کریں تاکہ گرپ آپ کی مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو اور اس پیغام کو صحیح معنویت کے ساتھ سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. بہت اچھا شعر پڑھا آپ نے، فکر باشد کے بک شاید رہے، فکر صرف اسی بات کی رہے کہ راستہ کھل جائے. راہ باشد کی پیش آمد شہے، اور راستہ وہ کھلے، راستہ وہ ملے جس میں شاہ سے ملاقات. کیا خوبصورت بات ہے. یہ مقصد تخلیق ہی یہی ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اب اللہ کو پہچاننے جیسے ہو جائیں. اب کہتے آپ کیسے پہچانے؟ تو کیا لوگوں نے پہچان کر کے نہیں دکھایا؟ کیا اللہ کے دوستوں نے، انبیاء نے، آل بیت اطہار نے، اللہ کے دوستوں نے، مقربین نے یہ عمل کر کے نہیں دکھایا ماضی میں کہ کیسے کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے کیا کچھ قربان کیا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیسے اپنے آپ کو وقف کیا جاتا ہے؟ تو مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ وسیع تناظر میں معاملات کو سمجھا جائے اور وسعت کے ساتھ معاملات کو سمجھا جائے اور اسی انداز میں اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی صحیح و کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر. ماشاء اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے کل جو الحمدللہ جو ہمارے بیان کی شروعات ہوئی وہ شکر گزاری سے ہوئی. اپنی زبان سے جو ہمیشہ ہم واقعی نہ کرتے ہیں. آج کل کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے، جیسے ہی ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی آ کے اور اس کا جو ہے نا ایک بالکل ایک وہی جمود والی بات کہ جمود اکٹھا کر لیتی ہے. جمود اندھی تقلید، بالکل ایسا ہی ہے. اس کے اوپر سے طرفہ تماشا کیا ہے کہ اندھی تقلید گزشتہ بیان میں بات ہو رہی تھی کہ ایک طرف تو جمود ہے اور جمود کیا ہے؟ چھوٹا دائرہ ہے. اس چھوٹے دائرے میں وہی ریپیٹ ہو رہا ہے جو ہمارے متعلقہ ماحول میں دیکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. جزاک اللہ. چلیے، تو یہی ایک مطلب پورے بیان کا متن یہی تھا. جیسے آپ نے شروعات سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی، یہی ایک استاد کی اپنے طالب علم کے لیے ایک اعلیٰ بات ہوتی ہے کہ جب آپ اس سوچ کو لے کے چلیں گے تو پھر جو الفاظ ہیں وہ آپ کے پہاڑ کی مانند ہو جاتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جیسے کوئی آگ کو دیکھ رہا ہے اور اس کو سیک رہا ہے تو دونوں الگ الگ باتیں ہیں. بالکل یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں. تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں اور ہمارا جو اپنا علم ہے وہ سب جو ہے فی الحال ہم علم سیکھ رہے ہیں، اس کو عمل پہ لانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور پھر اس کو حق تک پہنچانے کے لیے اس سے بھی مزید محنت کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے جب شروعات آپ نے حکایت کی تو ایک تو مولانا صاحب کے علم کا لیول بڑا اچھا ہے. شاید اس زمانے میں، آج کے زمانے کی اتنی اچھی کتابوں میں ایڈیٹنگ نہیں ہوتی جتنی وہ ایک پورا بیان لے کے چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے سب سے پہلے آیت شامل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دلوں کے اندر کے خیالات تک جو ہے جانتا ہے. تو وہ جب یہ بات آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ نے سستے غلام خریدے. کیا بات ہے، بات سستے کی ہوئی تھی. واقعی ہم لوگ تو ایسے ہی دنیا میں آ گئے سستی، تو نہ ہمیں پہچان ہے نہ کچھ ہے. تو وہ بادشاہ یہ جو ہمیں ایسے الحمدللہ لوگوں کے درمیان بٹھاتا ہے، سکھاتا ہے. اور وہ جیسے 1 سال پہلے آپ کی اسی حلقے میں ہمارے ساتھ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قادر کلامی قادر الکلامی جو ہے، تو وہ جو الحمدللہ ہمارے بچوں میں اور سب میں، اور سب سے بڑی بات ہے خود میں، وہ جو تبدیلی کی آپ نے بات کی، تو وہ الحمدللہ ہم سوچتے ہیں کہ اب ہماری زبان جو ہے نا یہاں آ کے لڑکھڑاتی نہیں. الحمدللہ. یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ یہ اسی علم و عرفان کا نتیجہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے یا ایسے ماحول میں بیٹھتا ہے. جیسے کہ وہ 2 غلام ہوتے تو ہمیشہ ساتھ ہی تھے، لیکن بادشاہ نے آزمانے کی جو ہے ان کے اوپر بہت اچھی چال چلی. اور یہی چال ہماری دنیا میں ہر آدمی چلتا ہے
کہ کس طرح سے اس کی اچھائی نکلوائی جائے، کس طرح سے اس کی برائی جو ہے پہچانی جائے، تاکہ اس کی تربیت ایک اچھی کی جائے۔ تو وہ بہت اچھی باتیں انہوں نے بیچ میں بتائیں کہ سب سے اچھی جو بات تھی یہ کہ جو زبان کے اندر سے جب کھلتی ہے، دکھتا ہے انسان، تو وہ روح کی کیفیت ہے۔ کیا بات، خوبصورت بات، بہت اچھی بات۔ یہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ روح دیکھنے کی جیسی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ زبان سے ایک انسان روح کی جو ہے پہچان رکھ رہا ہے۔ واقعی ایک اعلیٰ بات ہے کہ کسی کا ادب اور اخلاق اتنا متاثر کرتا ہے کہ وہ واقعی وہ ایک اچھی روح ثابت ہوتی ہے۔ اس کی روح کا بالکل۔ نظارہ ہو رہا ہوتا ہے، بالکل اس کے روح کا نظارہ ہوتا ہے۔ اس کی زبان جیسی کھلتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ روح کے اندر کی کیفیت بالکل، کیا یہ ہے۔ سب سے خزانے اچھی ہیں، بات ہے۔ خزانے ہیں یا نیگیٹیوٹی کے پہاڑ چھپے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو وہی ایک ہوا کی مثال دے رہے ہیں کہ کسی گھر پہ اگر پردہ لگا ہوا ہے اور ہوا کا جھونکا آتا ہے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، گندم بھری ہوئی ہے صحن میں، یا سانپ اور بچھو ہیں صحن میں بھرے ہوئے۔ تو یہ مثال تو ایک زبان کی ہی جیسی ہے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر انسان جو ہے نا دکھتا ایسا ہی ہے کہ کس طرح اس کی زبان میں ہیرے موتی ہیں تو ہمیں بہت فائدہ دیں گے، اور اگر گندم ہے تو صرف کھانے کے لیے ہی استعمال ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان اگر سانپ بچھو ہیں تو وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ تو یہ جو ہے اپنا جو انہوں نے فرمایا کہ نور فرقان ہے جو چمک جاتا ہے اگر کسی کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، وہ راہ ہدایت کسی کے لیے بن جاتے ہیں۔ یہ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مثال دی کہ 23 سال کے عرصے میں پورے کے پورے عرب معاشرے کو انہوں نے تبدیل کر دیا، ماشاء اللہ، صرف اسی نور فرقان کی جو ہے نا اللہ کی جو ہے ایک مطلب مدد اور ان کی زبان، ان کا اخلاق سے جو ہے پورا کا پورا عربستان انہوں نے تبدیل کر دیا۔ یہ نور فرقان والی بڑی بات اچھی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے جو یہ ساری باتوں کو انہوں نے ایک آیت میں بیان کیا تھا کہ اللہ کی کلام میں کوئی عیب نہیں ہے، قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بات انہوں نے وہاں آ کے آیت سے شروع کی اور آخر میں یہاں آ کے ختم کی۔ تو اب وہ ان دونوں کی جو ہے باتیں، ان سے پہلے ایک سنی ہوئی بات اور ایک دیکھی ہوئی بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سنی ہوئی بات یہ تھی کہ جب اس نے غلام خریدے تو وہ ہمیشہ بولتا رہتا تھا، بہت اچھی باتیں کرتا تھا، ہر چیز کرتا تھا۔ تو جب امتحان کی باری آئی تو وہ جو زیادہ بولنے والا ہے، جو زیادہ باتیں کرنے والا ہے، وہ اور ایک وہ غلام جو ہمیشہ چپ رہتا تھا، جس کا منہ گندا تھا اور میلا تھا، کچیلا تھا۔ لیکن وہاں پہ ایک بڑی اچھی بات انہوں نے اس کے لیے جب امتحان لیا، کیونکہ وہ مشاہدہ کر چکا تھا، وہ پہلے سے ہی مشاہدہ کر چکا تھا، اب صرف اس کو حق کی پہچان کرانی تھی۔ تو وہ جب اپنا کالے حبشی غلام سے سوال کرتے ہیں تو پہلے وہ اپنے آپ کا تعارف یہ کراتے ہیں کہ میں حکیم ہوں۔ حکیم کا مقصد کہ جب وہ مشاہدہ کر چکے تو وہ ایک انسان کو جو دوسرا تربیت دیتا ہے تو وہ اپنے لیے یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے بہترین حکیم ہوں، جو تمہاری حالت نظر آ رہی ہے میں تمہارا علاج کروں گا۔ بے شک، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ وہ علاج وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان سے جو ہے اپنے ہی ایک ساتھی کی جو ہے برائی بیان کرتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر اب کیا برائی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی تھی، وہ صرف بظاہر میلا تھا لیکن اندر سے چمکیلا تھا، نور والا تھا۔ جو پیچھے باتیں ہوتی ہوئی آئیں وہی ہمارے نبی کے کہ کیسے نور لوگوں کے دل میں داخل کیا تو وہ جو ہے ہدایت پا گئے۔ تو اسی طرح جب ایک انسان کامل ہوتا ہے، کسی ایسے شخص بھلے میلا کچیلا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل دیکھتا ہے کہ صاف اجلا ستھرا ہے تو اس کو جو ہے حکیم بن کے اس کا علاج کرتا کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو وہ جب حکیم بن کے اس کا علاج کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنی بارے میں بھی بول رہا ہے کہ جو بھی میرے ساتھی نے جو بھی برا بلا کہا ہے، در حقیقت اس نے مجھے آئینہ دکھایا ہے۔ وہاں پہ آئینے کی بات آئی کہ ہم اپنا جو ہے اگر دیکھیں تو ایک آئینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی وسیلہ ہے۔
کیا بات، خوبصورت بات ہے. تو وہاں پہ جو ہے اس نے حقیقت میں اس نے اپنی نفی کی تاکہ جو ہے اپنی تربیت کر سکے. یہاں پہ مین چیز یہ ہے کہ ہمیں پھر جب کوئی بادشاہ کوئی حکیم ہمارا علاج کرے تو اس کے آگے ادب سے اور اخلاق سے اور اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جو اس کو لگے کہ یہ علاج کے قابل ہی نہیں ہے، لا علاج ہے. لا علاج ہے. تو وہ جو ہے جب اپنا علاج کرا رہے ہیں تو وہ ان کو باتیں بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. کیا خوبصورت بات ہے، بہت اتنی پیاری بات. زبردست بات بتائی انہوں نے کہ وہ ان کے حواری اور سارے جو ہے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بدبو سے گزر رہے ہیں. وہ اللہ کا نبی جو سراپا نور ہے، خود کیا بات. سراپا نور ہے، اور وہ اس کتے کے لیے بول رہے ہیں اس کے دانت کتنے اچھے ہیں. تو کیا زبردست وہ مثال پیش کی انہوں نے کہ کہاں سے لا کر کہاں بات کو آ کے دکھاتے ہیں. تو وہ ایک انبیاء کا اوصاف دکھا رہے ہیں، ہم تو ایک بالکل نہ ہونے کے برابر چیزیں ہیں. تو وہ ایک انبیاء کا اوصاف تھا جو وہ ایک اپنے ہی بیان میں بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بات کو. تو یہ سب جو ہے کہتے ہیں کہ نور کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، اللہ کی عطا ہوتی ہے. وہ یہ حقیقت ہے کہ وہ سراپا نور ہے، اور وہ اتنی اوصاف سب کو جو ہے خرابیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ ایک اچھائی دیکھ کر وہ ایک نور کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. اب یار یہاں کو ہر روپ میں یار کی صنعت کو غور سے سنیے بات. یار کی اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز پر کوئی نیگیٹو پہلو نہیں ہے. بے انبیاء شک کا بے شک انبیاء اور اہل اللہ مقرب بارگاہ اہل بیت یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مثبت رخ متعارف کرانے کے لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں. ان کا کام جو اتنا ہی ہے کہ انہوں نے ہر پازیٹیو رخ دکھایا، اور منفی جو رخ ہیں، نیگیٹیوٹی جو ہے، جو شر ہے شیطان کا پھیلایا ہوا، اس کے رد کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا. جی. تو پھر وہی غلام سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اس کا عیب بتاؤ. اب وہ ویسے حالت غیب میں ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر وہ نہیں پوچھ رہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا عیب یہ ہے کہ وہ وفادار بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے، اور اس کا کردار اتنا اچھا ہے کہ وہ مجھے آئینہ دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس کے اچھے اوصاف تھے. پھر آتا ہے یہیں پہ اسی بات کو لے کر مولانا صاحب فرشتوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب اتنی ساری باتیں لوگ کر لیتے ہیں تو فرشتوں نے بھی تو اللہ سے سوال کیا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں تو ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ اللہ سے جب یہ فرشتوں نے سوال کر ہی لیا تو اللہ نے تا قیامت تک فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو ہے نا ایک اس کے خدمت گزار بھی ہیں، اس کے جو ہے کرامین کاتبین بھی ہیں، اس کے قبر میں سوال کرنے والے بھی ہیں، اس کو ساتھ لے جانے والے بھی ہیں، سدرۃ المنتہا پہ وہی بھی لے کر آ رہے ہیں. تو وہ آج تک فرشتے حیران ہیں صحیح کہ اللہ نے انسانوں کے کاموں کے معمور پہ فرشتے لگا دیے. صحیح. تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے جب اللہ سے فرشتوں نے اس وقت سوال کیا تو فرشتوں کو ہی کام پہ لگا دیا انسانوں کے. صحیح. تو جب وہ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ ایک حقیقت بات ہے کہ اللہ کا حکم تا قیامت تک کے لیے جاری کر دیا انہوں نے کہ واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم اب اس کی ساری خدمت گزاری کریں. صحیح. تو اسی طرح ان کو پتہ چل گیا کہ کون حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہے، کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. تو اللہ کی اس خلاقیت پہ وہ ہمیشہ حیرت کرتے ہیں. تو وہی بات آ جاتی ہے جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو مولانا صاحب کا جو ایک مین پوائنٹ جو ایک پورا سمجھ لیں کہ ہمیشہ ہر سبق میں چیز آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے علم کو، عقلوں کو بیچ کر حیرت خرید لو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہاں پہ حیرت کی بات آ جاتی ہے. تو وہ جو ہے ابھی اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد وہ اس کا ثواب کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے اگر ایک چھوٹی سی کھجور کسی کے ثواب میں دی تو اللہ اس کو بچڑا بنانے پہ قدرت رکھتا کیا ہے. بات ہے. کیا بات ہے. خوبصورت بات. تو یہ اس پورا اوپر سے جب اس کی سب چیزیں سن لیتا ہے بادشاہ تو وہ اس کو یہ اس طرح کا دلاسا دے رہا ہے کہ جب آپ اسی طرح کسی کی پردہ پوشی رکھتے ہیں، کسی کی جو ہے اپنا عیب نہیں ظاہر کرتے ہیں تو اللہ اس کا اس چھوٹے سے ثواب کا بھی جو ہے نا آپ کو اتنا بڑا دے گا کہ بچڑا بنانے پہ جو ہے قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ تھی اس
کالے کے لیے جتنی بھی باتیں تھیں. اور پھر وہ جو ہے اس بات پہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ انبیاء کو اپنے فائدے کے لیے بھیجا ہی نہیں اللہ نے. کیا بات کیا اب بات. وہ جتنی نصیحتیں بتا دیں بادشاہ نے اس کو, تو وہ اب غلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ واقعی جو جتنے بھی لوگ ہدایت کے لیے ایک دوسرے کے انسان کے لیے آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے تو نہیں بھیجتا, وہ ہمارا فائدہ ہے کہ ہم جہنم سے اور جہالت سے اور ان اندھیروں سے نکل کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے اور اس پہ جو ہے عمل کریں گے. بے شک. تو یہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک سلسلہ ہے ان کی کتابی شکل میں, بیانات کی شکل میں, اور الحمدللہ آپ جیسے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ ایک ہمارے لیے یہی بات تھا کہ یہ مین پوائنٹ تھا کہ اللہ نے جو ہے نا کوئی چیز جو ہے اپنے فائدے کے لیے نہیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی. تو یہ سب سے اچھی بات تھی اللہ ان کی کی. بے شمار نوازشات میں سے ایک زاویہ مولانا دکھا رہے ہیں کہ جیسے کل بھی شعر پڑھا گیا, من نہ کردم عامر, میں نے حکم نہیں دیا کہ فائدہ اٹھاؤں. میں نے جو تمہاری تخلیق کا حکم دیا یہ اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دیا. من نہ کردم عامر کے سودے کنم, بے شک تاکہ بر بندگان جودے کنم, بلکہ بندوں پر جہاں کتنی نوازشات ہیں, پانی کی شکل میں نوازش ہے, آسائش کی شکل میں نوازش ہے, کھانے پینے کے معاملات میں نوازشات ہیں, سراپا عطا کرنے کی اتنی ساری نوازشات کے ساتھ ایک اضافت کیا ہوئی نوازش کی کہ یہ تمہیں بے دریغ اللہ دینے پر خود اٹکتا ہے. ابھی یہاں ایک بڑی سمجھ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ مطلب غلام ایک اگر ہم نظریے سے دیکھیں تو کم ترین چیز ہے, لیکن وہاں پر بھی اتنی اچھی مثال پیش کر دی کہ اللہ نے کم ترین خاک سے بنائے ہوئے انسان کو عرش تک سیر کرا دی. یہ بڑی اس کی زبردست رسائی کہاں تک یہ بتا دی. یہ جیسے جو کو چھوٹا نہ سمجھے, میرا نائب ہے, ذہن میں رہے, بالکل ایسا ہی میرا نائب ہے تو اس کو ہلکا کر کے نہ لے کوئی بھی. اب خود ہی ہلکے ہو گئے تو بات دیگر ہے, ورنہ مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے جو اللہ کا عطا کردہ ہے, اور اللہ کی عطا کردہ کوئی چیز کبھی بھی ہلکی نہیں ہوتی. بے شک ایسا کبھی ہی بھی ہے. ہلکی. تو وہ غلام جو ہے اتنا اچھا ہے تو وہ ان کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اللہ نے کم ترین خاک سے جب ایسے انسان بنائے جن کو عرش تک کی سیر کرا دی, تو ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہاں پہ سدرۃ المنتہا کا واقعہ آپ نے سنایا کہ وہاں تک بھی جبرائیل کی جو ہے حد ہے, اس سے آگے کیا ہے اللہ جانے وہ جانے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب آتی ہے باری گورے غلام کی. گورا غلام اصل میں ہمارا ظاہر ہے, ہم اپنے ظاہر کو جتنا سنوارتے ہیں اچھا کرتے ہیں, لیکن جب اچھی تک باتیں اچھی باتیں کرتے ہیں, بہترین اس کے جو ہے نکات پیش کرتے ہیں, سب کچھ اچھا کرتے ہیں, لیکن جہاں امتحان کی باری آتی ہے, عمل کی باری آتی ہے, یہ حق الیقین کی بات ہے. پہلے اس نے علم سیکھ لیا, پھر وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ بادشاہ مجھے سمجھا رہا ہے, دکھا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اب جب حق کی بات آ رہی ہے تو وہ اپنی زبان کے نیچے جو ہے نا وہ ہیرے موتی نہیں, سانپ اور بچھو پالا ہوا ہے. تو وہ جیسے پہلے انہوں نے مثالیں ہیں, کیا خود مثالیں. بے شک جواہر قیمتی ہوتے ہیں یا نیگیٹو پاور قیمتی ہوتی ہیں؟ جواہر قیمتی جواہر قیمتی ہوتے ہیں. وہ جو ہے اتنی برائیاں کرنے کے بعد جب اب وہ حکیم ہے نا, تو وہ شروعات کہاں سے کر رہے ہیں کہ تمہیں جو میں دوائی تمہارے لیے ہے وہ درد بڑھا رہی. وہ پہلے سے ہی مشاہدہ کر چکے تھے, تو وہ گورا جو غلام ہے اس کی جو وہ حکیم دوائی دے رہے ہیں, تو وہ بول رہے ہیں جو کچھ بھی تم جو کر رہے ہو وہ صرف درد بڑھا رہا ہے لوگوں کے لیے, یہ نہیں کرو, اس کو چھوڑ دو. اب وہ سمجھ کی بات تھی اس کی, لیکن وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کالے جو ہے غلام کو اس کا سردار بنا دیا. کیا بات ہے. یا یہ کالا غلام سارے خلائق کا سردار نہیں ہے؟ بے شک بے شک. مٹی کا بنا ہوا, وہ مٹی جو کیا کہتے ہیں کھلکھلاتی ہوئی مٹی کہتے ہیں نا, ہے نا, مٹی کا بھی ست کہتے ہیں ایکچولی. مٹی کا جو ست ہوتا ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے, ادنا ترین چیز سے تخلیق ہوئی, مگر اس کے اوصاف اتنے اچھے اور عمدہ ہیں کہ وہ تمام خلائق پر فضل رکھتا ہے. تمام مخلوق تابع ہے کس کے؟
खलीफत अल्लाह के। जी तो वो उनके सरदार बनने की वजह ये बता रहे हैं कि इंसान की कामयाबी का राज ही यही है कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे क्या हिफाजत है। करे। हर सदफ में गोहर नहीं होता, जैसे सीपियों में हर सीपियों में गोहर नहीं होता, खूबसूरत बात। इसी तरह जो है ना उसने एक काले गुलाम में गोहर देख लिया जो अपना एक ऐबदारियाँ और पर्दा पोशियाँ और वफ़ादारियाँ और मोहब्बत की बात कर रहा है, तो उसके एक इतने छोटे से जो है ना सवाब ने अल्लाह ने उसको जो है उस बादशाह ने उसका सरदार बनाने पे कुदरत रखता है। क्या बात है। तो वो देखें आप मुआशरे की, ये मुआशरे की वो तंगी की बात थी, इस पूरी जो हिकायत में बात थी आजकल जो मुआशरे में हो रहा है। तो मॉरल यही है कि कम अज़ कम अपनी ज़बान तो जो है ना अच्छे अल्फाजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मनफी जावियों को छोड़ दिया जाए, तज दिया जाए, बेच दिया जाए अर्ज़ा कीमत पर। कल भी बात हो रही थी कि मुशाहिदा करें तो ज़िंदगी की शुरुआत, सुबह की शुरुआत ही मनफी पहलुओं से हो रही है। ये गुफ्तगू के हर एंगल में, इजहार के हर एंगल में बात क्या हो रही है, मनफी जाविया, यानी कि हम नेगेटिविटी को देख रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव फैला रहे हैं। तो इसको पूरा का पूरा सेटअप चेंज होना है। पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव फैलाना। तो ये खुदा की मर्ज़ी है। और नेगेटिविटी फैलाना किसकी मर्ज़ी है? इब्लीस अलैहि की मर्ज़ी है। तो क्या अल्लाह ना करे कि हम चाहते या ना चाहते हुए उसके रास्ते पर चल रहे हैं या उसके सिस्टम को सपोर्ट करने वाले बन गए, जबकि हमें सपोर्ट करना है अल्लाह के निज़ाम को। इतनी नवाज़िशा दिखाई कि क्या कुछ नहीं दे दिया अल्लाह ने हमें, उसके बावजूद हम क्या कुफरान नेमत कर रहे हैं कि हमारा अमल अल्लाह के रास्ते के लिए बल्कि अल्लाह के बागी के रास्ते के लिए हो करेगा, है ना। शख्सियात का मुशाहिदा व मुताला इस तरह कर सकता है, हर कोई कर सकता है। ख़ुद अपना मुहासबा करें कि हमारी गुफ्तगू और हमारे आमाल की शुरुआत कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ ख़त्म हो रही। पता है कि नेगेटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर ख़त्म हो रही है। तो मौलाना हमें आईना दिखा रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हमारा इनर कैफियत क्या है और इनर कैफियत हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। तो ये बहुत तफक्कुर की, सब्र की, इस्तिक़ामत से चलने की ज़रूरत है ताकि हम जो है अल्लाह की राह में मकबूल करार पाएँ और उसकी राह में अपने आप को वफ़ करने जैसे करार पाएँ और हमारे लिए आसानी हो। जज़ाकल्लाह। और भी और बस ये है कि एक बादशाह है जो मुशाहिदा करके दोनों का जो है एक मतलब कंपैरिजन पेश किया, तो वो आखिर में यही कहते हैं बादशाह कि ये सारा कमाल जो है ना इंसान की नज़र का है, जो वो नज़र देखती है और जो उस पे फिर फ़िक्र करती है। नज़र आना ही काफ़ी नहीं होता, नज़र के बाद फ़िक्र करनी है। फ़िक्र करने के बाद जो है जब उसकी तह तक पहुँचेंगे तो इन सब बातों से निकल जाओगे, मतलब फ़ना से ही निकल जाओगे। अब एक ये नई बात बताई कि फ़ना के बाद भी कोई चीज़ होती है, कि फ़ना से निकल के कहाँ जाएंगे, इसकी थोड़ी सी वजाहत आप दें कि फ़ना के बाद की क्या कैफियत है। फ़ना के बाद दायमी बक़ा है, प्रोसेस है सारा। उस प्रोसेस में कई मंजिलें हैं जिसमें नफ्स रोक रहा है, खुदा की फरस्तादा हमें हिम्मत दिला रहे हैं, ये प्रोसेस में हम चल रहे हैं। और फिर बताया कि जब बिल्कुल इस्माइल की तरह फ़ना की मंजिल पर गए तो हत्ता क़यामत तक के लिए बक़ा की मंजिल हो गई। 4000 पहले इस्माइल सल्लल्लाहु का फ़ैसला अपना गला बरज़ा और रग़बत फ़नाइयत की तरफ देने के लिए इरादा करना, सिर्फ इरादा करना। इरादे की भी इतनी अहमियत है। तो जो कहते हैं ना मैं बरदर तू हमा अंदेशा, ये तो अंदेशे की अहमियत है कि इस्माइल के अंदेशे ने, इस्माइल की फ़िक्र ने इस्माइल को अम्र कर दिया। इसलिए फ़िक्र की सबसे ज़्यादा फजीलत बयान की। आखिरी जुमला जो उन्होंने बयान किया कि फ़िक्र को अपनी फजीलत दो ताकि जो है औकियत दो और अपनी सोच को वसअत दो ताकि अपने अंदर तब्दीली तुम रहोगे ऐसे ही इसी 5 उंगलियों के दायरे के अंदर, मगर अंदरूनी तौर पर तुम्हारी परवाज़ कहाँ होगी, अर्श से भी आगे की। मैं अक्सर ये कहता हूँ, बल्कि माजी में भी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मतियों को याद हैं, ये वाली वो सुन्नत याद नहीं है कि परवाज़ कहाँ तक है। हाँ, हम इसी छोटे दायरे में, जबकि एक और फजीलत है कि तमाम अम्बिया की जो मौजज़ात हैं वो दायरे अर्ज़ी में हैं और मेरे नबी का जो मौजज़ा है वो अर्ज़ी माहौल से लेकर समावी माहौल तक फैल चुका है।
آسمان تک پھیل چکا ہے. آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نبی کی فضیلت قرار پا رہا ہے. اسی طرح پہلے لا احب الافلین کہہ کے ابراہیم نے اپنا مقام دنیا کو دکھایا کہ میں ڈوب جانے والے چھپ جانے والے سے محبت. جب ابراہیم چھپ جانے والے سے محبت نہیں کرتے تو اللہ والضحیٰ کہہ کر کیا کسی مٹ جانے والے کی ختم کھائے گا؟ یعنی کہ یہ پوائنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ والضحیٰ کا اگر ہم شرح کریں تو گھنٹوں والضحیٰ کی شرح میں لگ جائے کہ اللہ جب ابراہیم ڈوب جانے والے سے محبت نہیں کرتے تو ابراہیم کا رب کسی ڈوب جانے والے سے کیسے، کسی فنا ہو جانے والے کی کیسے ختم کھائے گا؟ وہ تو ہمیشہ ہاں ہم اور آپ محدود دائرے میں ہیں، دائرہ بشریت میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہر بات دائرہ بشریت میں سمجھیں، جبکہ اللہ کے دائرے تو لامتناہی ہیں. لامتناہی دائرے اللہ نے تخلیق کیے ہیں، اور ہر دائرے کے تقاضے ہمارے اور آپ کی پابندی اس ہم چھوٹے دائرے میں رہتے ہیں. مگر کیا اللہ کے مقربین بھی چھوٹے دائرے میں رہیں گے؟ اللہ کے مقربین کی اڑان اللہ کے شاہ کے تخت تک ہوتی ہے. جزاکم اللہ. جی بس ان کی ایک بات بہت کل اچھی لگی کہ جو سنا ہوا علم ہوتا ہے، علم الیقین وہ عین الیقین کے مقابلے میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جو عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، وہ ان دونوں کا سپیریئر لیول ہے. یہ ان دونوں کا سپیریئر لیول کیا ہے؟ حق الیقین. آگ کو دیکھنا اور آگ کو سینکنا دونوں الگ ہے نا. آگ کا علم جاننا کہ آگ کوئی چیز ہے، اللہ نے بنائی ہے، اس کو ہم وہ کیا علم الیقین کی بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آگ کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں شعلے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، تو ہاں وہ علم مل گیا. اب علم کے بعد جب آگ کو دیکھا بھڑکتے ہوئے تو کیا ہوا؟ عین الیقین ہوا. اس آگ کا سیک ملا تو حق الیقین، تو پھر حق الیقین. سادہ سی بات سے، اتنی چھوٹی سی بات سے اتنی بڑی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سنا، بے شک اللہ سے عشق ہو گیا، اللہ سے محبت ہو گئی، اللہ کے راستے پہ چلنے کا ارادہ ہو گیا، تو کیا ہوا؟ یہ صحیح و کوشش ہو گئی، عین الیقین ہو گئی. اور پھر جب اللہ سے جب مل گئے، جب کرن سورج میں ضم ہو گئی تو وہ پھر کیا ہوئی؟ وہ حق الیقین کی منزل پر سرفراز ہو گئی. جی بس الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا. بہت ہی دوبارہ چاہ رہا کہوں کہ الفاظ کے استعمال کی بنت، الفاظ کا استعمال احسن ترین انداز میں انجام پذیر ہونا چاہیے. اگر 1 سال کی قابل کوشش کی ہے تو میرے دل کو اطمینان ہے کہ کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ ہر وہ جو بولنا ہم پہلے ایسی بول رہے تھے جو ماں باپ سے سیکھا ہوئی، تو ہم نے محنت کیا کی، تو ہم تقلیدی کیفیت میں تھے نا، تحقیقی کیفیت میں تو نہیں تھے. ہاں ابھی تبھی سنا، ابھی تبھی بول رہے. دشمن ہو گیا، دوست ہو گیا. جو ہمیں اوپر سے تحفے میں ملا وہ ہمارا دشمن، اور جو ہمیں تحفے میں ملا دوست ہمارا دوست. ہم نے کون سی تحقیق کر کے جانچ کے پرکھا اور سمجھا کہ یہ غلام دیکھنے میں کالا ہے، میلا بھی ہے، مگر اندر سے اجلا ہے، اور یہ جو دیکھنے میں بڑے گھنگھرالے خوبصورت بال بھی ہیں مگر اندر سے سیاہ ہے. وہ اس کا ہر عمل مصلحت خداوندی کو کی توڑ قرار پا رہا ہے، توڑ رہا ہے وہ قوانین، اللہ کے قوانین کو. یہ زبردست تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو، ہماری حفاظت کرے، ہماری زبانوں کی گراہوں کو اللہ کھول دے. قادر الکلام. آپ نے بھی بڑا اچھا نقطہ بیان کیا کہ میں کب سے دعا کر رہا ہوں، کیا دعا قبول ہوگی؟ یا اللہ ہمیں قادر الکلامی عطا ہو. یا اللہ ان بچوں کو گفتگو کا سلیقہ سکھا دے. کون سکھا رہا ہے؟ وہی سکھا رہا ہے. اس نے سبب بنایا، اس نے بیٹھک کا سلیقہ سکھایا، اس نے ہمیں جگہ فراہم کی، اس نے وقت میں برکت دے دی. ہم بستروں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کہ اگر انسان کسی بھی اس کے اندر اتنا ڈیپلی جاتا ہے، قرآن کی مثال دی کہ قرآن میں ہر چیز کا سوال کا جواب موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے. ہر گیلا اور سوکھا قرآن میں موجود ہے دوستوں. بے شک. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا قرآن سے جڑو، اور دوسری پارٹی کہتی ہے قرآن سے دور جاؤ. اگر پڑھو گے تو بہک جاؤ گے. ارے استغفر اللہ، معاذ اللہ. ہم اللہ کی قادر مطلق ہونے پر کیا یقین ہے ہمارا؟ پھر تو نہیں ہے. ہاں ہم اپنی کاوشوں کوششوں کو، زبان درازیوں کو، چالاکیوں کو، مکاریوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں تو کیا سائڈ پہ رہ جائے گا؟ ارے سارا ہی معاملہ تو اسی کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر. جزاکم اللہ. جناب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم. قبلہ مثنوی شریف سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے مرشد کا کلام ہے، تو اس سے ملتا جلتا ہی ہے. پہلی بات تو میں آصف کامران چلپی صاحب کو اس صبح کی پر نور محفل میں
کمی محسوس کر رہے ہیں اس کی. اور دوسری بات یہ کہ اس کانکا شریف کے آپ نے ایک مثال دی کہ انسان زبان کے نیچے ہے، اور 4 سرائیوں کی مثال دی کہ سرائیاں پڑی ہوئی ہیں، جب وہ اس کا منہ نیچے کرو گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر شہد ہے، دودھ ہے یا شربت ہے. تو وہ مثال ماشاءاللہ ان درویشوں کی ہے کہ بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ شیریں گفتگو ماشاءاللہ. نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ان کو اور روحانیہ بلندی عطا کرے. آمین آمین. بشی لباس اور ظہور باری تعالیٰ میرے مرشد پاک کا کلام ہے. مالک فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود کے اس نقطے پر کلام فرمائیں جہاں خالق اپنی تخلیق کے پردے میں خود کو ہی دیکھ رہا ہے. یہ کلام خلق اللہ علی آدم صورت ہی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا بالکل کہ گہری عارفانہ شرح ہے. آپ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ انسانی لباس یعنی برقع دراصل اس رب کریم کا اپنا ہی ظہور ہے جس نے اپنی پہچان کے لیے خود کو آدم کی صورت میں جلوہ گر کیا. پہلے کلام میں پہلے بند میں مالک فرماتے ہیں کہ وہ ذات حق جو بے نشان اور بے مثال تھی، اس نے خود یہ چاہا کہ وہ پہچانی جائے. اس مشیت کے تحت اللہ پاک نے خود کو آدم کی صورت میں ظاہر فرمایا. صحیح. یہ کائنات اس کی چھپن چھپائی کا کھیل ہے جہاں وہ خود ہی ظاہر ہے اور خود ہی پوشیدہ ہے. دوسرے بندے مالک فرماتے ہیں، مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ ہڈیوں اور گوشت کا انسانی جسم نظر آتا ہے. یہ دراصل چھپے ہوئے معشوق کا ایک برقع یعنی پردہ ہے، اور اس انسانی لبادے کے پیچھے وہی رب قدوس جلوہ گر ہے جس نے یہ بشیر روپ دھار رکھا ہے تاکہ ہم اس کے جمال کا مشاہدہ کر سکیں. آئینہ ایک ہے مگر عکس ہزاروں ہیں. یہ اچھا فرما رہے ہیں کہ جب تمام انسانیت کی حقیقت کو پالو گے تو تمہیں ہر چہرے میں وہی ایک اللہ نظر آئے گا جس نے آدم کا لباس پہنا ہوا ہے. دوسرے بندے مالک فرماتے ہیں کہ انسان کی عظمت کا وہ راز کھولا ہے جو ملائکہ پر بھی ظاہر نہ تھا. مرشد فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے انسان یعنی آدم کو تخلیق کیا تو اسے اسی احمدی صورت کی مثل بنایا جس کا ذکر پہلے بند میں ہوا. یعنی انسان محض مٹی کا ڈھیر نہیں بلکہ اس کے اندر وہی اللہ کا چھپا ہوا راز اور اس کی صفت سبحانی موجود ہے. یہ بند ہمیں اپنی قدر کرنے کا درس دیتا ہے. الانسان خلق العالم مالک سین کی اشارہ فرماتے اس صوفیانہ حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے کہ اللہ پاک نے انسان یعنی آدم کو اسی کامل نمونے اور صورت پر تخلیق کیا جو نور محمدی احمدی صورت کی شکل میں پہلے سے موجود تھی. انسان کی تخلیق کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ یہ حقیقی اپنی صورت کا عکس ہے. مخفی راز سے مالک پردہ ہٹاتے ہیں کہ مشکل فرماتے ہیں کہ اس انسانی وجود کے اندر جو اصل چیز ہے وہ صرف سبحانی اللہ پاک کا راز ہے. جس طرح بیج کے اندر پورا دگ چھپا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اس بشری لبادے میں کائنات کے مالک کا نور اور اس کی معرفت پوشیدہ ہے. یہ وہ راز ہے جو انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دیتا ہے. بے شک نعرے یہ میرے مالک کا کلام تھا. اور مثنوی شریف سے قبلہ ایک حکایت نہیں دیکھیں، کوشش کریں کہ جو کل ہوا ہے وہ غور سے سنیں نا آپ تو. جی تو آپ شاید اس کو اس وقت حاضر نہیں ہوتے یہاں پر جی مکمل طور پر. تو آپ کو انہی میں سے پوائنٹ نکالنا ہے جیسے بچے نکالتے ہیں اور اس پہ رہنا ہے. زیادہ مناسب طریقہ یہی رہے گا. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک نقطہ نوٹ کیا مولانا کی مسلم شریف سے کہ ایک جوہری کے ساتھ ایک چور ہم سفر ہو گیا. نہیں یہ نہیں آپ صرف کل پہ بات کریں، زیادہ مناسب رہے گا. جی آئندہ کے لیے بھی تربیت کریں ایسی کہ میں ماننے نہیں چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے ہو، کیونکہ